إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 50 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھتے ہوئے آج ہم 14ویں سپارے کا اور سورۃ حجر کا آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ حجر یہ سورت مکی سورت ہے، اور آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہونا چاہیے یا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا جو انداز چلتا ہوا آ رہا ہے، گزشتہ چند صورتوں سے سورۃ یونس سے انداز بدلا ہے. سورۃ یونس سے مکی صورتیں شروع ہوئی ہیں. درمیان میں سورۃ رعد مدنی ضرور ہے، لیکن انداز اس کا وہ مکی صورتوں والا ہے. اور یہاں سورۃ ہود، سورۃ یونس کے بعد سورۃ ہود میں اپنا ایک انداز تھا، سورۃ یوسف کا ایک اپنا انداز تھا، اور سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم ایک ملتا جلتا مضمون تھا. اگر ہم اس صورتوں پہ غور کریں تو سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی آیات لمبی ہیں، اور یہ آگے جو ابھی سورۃ حجر شروع ہو رہی ہے اس کی آیات چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. قرآن مجید کا جو شروع والا دن ہے، جو شروع میں نزول ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں آیات چھوٹی ہوتی تھی لیکن آیات کے اندر زور زیادہ ہوتا تھا، بہاؤ بڑا تیز ہوتا تھا. جیسے جیسے آخری دور آتا رہا ہے مکے کا، آیات بڑی ہوتی گئیں اور وہ بلاغت کا انداز بہاؤ کم ہوتا گیا. پھر مدنی صورتوں میں جا کے لمبی آیات آئیں، ایک سادہ انداز ہو گیا اور احکامات آتے رہے. ایک بات سمجھیں کہ جیسے ایک پہاڑوں کے اندر ندیاں ہوتی ہیں نا، اب وہ جو پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور وہاں سے جو دریا نکلتے ہیں تو ان کا وایا یا ان کا حجم بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن پانی کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. آگے چل کے یہ پانی جب بڑا دریا ہوتا جاتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے اور پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے. قرآن مجید کا انداز کچھ ایسا ہے کہ جو مکی صورتیں شروع والی ہیں ان میں آیات چھوٹی ہیں لیکن بہاؤ بڑا تیز ہے، اور جیسے جیسے مکی دور آخری دور آتا گیا ہے، مدنی دور شروع ہوتا گیا ہے تو آیات بڑی ہوتی گئی ہیں، اور انداز ایک سادہ اور روانگی ایک جو ہے وہ بہاؤ جو ہے وہ آہستہ ہوتا گیا ہے تاکہ اس کو ٹھہر کے سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. تو قرآن مجید کی یہ سورۃ حجر، اس کا نام، سورتوں کے سب کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے ہیں. کسی نے اجتہاد کر کے یا کسی نے کوئی سوچ کے صورتوں کے نام نہیں رکھے ہیں. صورتوں کے بعد جو صورتوں کے علاوہ تقسیم ہے، مثلا سپاروں کی تقسیم ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ بعد میں اجتہاد کر کے سپارے بنائیں گے تاکہ ہم اس میں حد بندی کر سکیں، فکس کر سکیں میں فلاں سپارے پہ پہنچا ہوا ہوں یا میں فلاں پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہوں. تو یہ جو سپاروں کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جو منزلیں ہیں نا قرآن مجید کی، وہ صورتوں کے حساب سے 3 صورتیں، 5 صورتیں، اس طرح کر کے
وہ جو ہے وہ صورتوں کے حساب سے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورت ہے، اور صورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے، صورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس صورت کو، سورۃ حجر جس میں ہم پہنچے ہیں۔ یہ سورت مکی صورت ہے، اور اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انداز متعارف کروایا ہے کہ کلام کا آغاز چند حرفوں سے ہوگا، کہ یہ ایک انوکھا انداز ہے کہ اللہ کا کلام انہی حروف سے مرتب ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آؤ میدان خالی ہے، انہی حروف سے کوئی کلام بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، یہ کتاب الہی یا اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، و قرآن مبین، اور قرآن مبین روشن قرآن کی آیات ہیں۔ کتاب اور قرآن مبین دونوں سے مراد اللہ کا یہ کلام قرآن مجید ہی ہے۔ دونوں چیزوں سے مراد کتاب اور قرآن مبین، یہ نہیں ہے کہ کتاب کوئی الگ چیز ہے اور قرآن مبین کوئی الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کا نام ہے اور قرآن مبین بھی۔ یہاں پہ گرامر کا نقطہ یا پوائنٹ سمجھتے جائیے کہ یہ واو جس کو حرف عطف کہا جاتا ہے، اس واو حرف عطف کے بعد چیز میں مغایرت ہونا لازم نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس کتاب اور قلم ہے، اب قلم اور چیز ہے اور کتاب اور چیز ہے، تو ہمیشہ یہ لفظ اور ون کے بعد ٹو والی چیز کو ایڈ کرنے کے لیے آتا ہے۔ میرے پاس کتاب اور قلم اور کرسی اور کاپی اور پین اور بیگ فلاں فلاں ہے، اور جس کو ہم اینڈ کے ساتھ انگلش میں کر دیتے ہیں۔ یہ والا ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ غیر کے بعد اس کے دونوں آگے اور پیچھے دو مختلف چیزیں ہونی چاہیے، ایسا ہونا لازم نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے استاد عالم بھی ہیں اور قاری بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور فاضل بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں ایک ہی انسان کے بارے میں بول رہا ہوں۔ تو لازم نہیں ہے کہ واو کے پہلے اور واو کے بعد دونوں الگ الگ چیزیں ہوں، وہ ایک چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیچھے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ تو کچھ لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کے نور کو الگ چیز کہتے ہیں اور کتاب مبین کو الگ چیز کہتے ہیں، اور اس آیت میں سورۃ حجر کی آیت میں تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو واو کے اندر لازم نہیں ہے کہ کوئی مغایرت یا الگ الگ ہونا، یہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیات ہیں ایک کتاب کی جو کہ قرآن مجید ہے، اور وہ قرآن مجید روشن کتاب ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور ربما وہ وقت بھی ہوگا، ایک ایسا وقت بھی ہوگا، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا، ربما ایک ایسا ٹائم آئے گا، یود الذین کفروا کہ کافر لوگ پسند کریں گے، آرزو کریں گے، ود کہتے ہیں چاہنے کو، ودود اسی میں سے ہے، یودو جس کو ودود ہم بولتے ہیں، چاہنے والا، محبت کرنے والا، خواہش کرنے والا۔
یود الذین کفروا، کافر لوگ یہ چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ آرزو کریں گے جب وہ موت کے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، جب کافروں کے پاس موت کے فرشتے آن پہنچتے ہیں، یا جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ربما کبھی ایسے بھی آتا ہے کہ کبھی کثرت چیز کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی قلیل چیز کو بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ربما سے مراد تکثیر ہے یا تقلیل ہے، یعنی قلت، تھوڑے بیان، یعنی تھوڑے سے کچھ ایسے کافر ہوں گے یا زیادہ سے کچھ ایسے کافر ہوں گے۔ یہ زیادہ اور کم دونوں کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد زیادہ ہے۔ یعنی ایک ٹائم آئے گا، ربما ایک ٹائم ایسا آئے گا جس میں بہت سارے، یہ لفظ بہت سارے کا لفظ کا ترجمہ میں لفظ ربما سے نکال رہا ہوں، کیونکہ یہ لفظ یہاں پہ کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہت سارے کافر یہ آرزو کریں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑ دیجئے، یأکلوا ویتمتعوا، کھاتے رہیں، وہ نفع اٹھاتے رہیں، اور ویلہہم الامل، اور انہیں جو امیدیں ہیں نا، وہ جھوٹی امیدیں، وہ انہیں مشغول کیے ہوئے ہیں۔ میرا تو یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور ہم ایسے دنیا میں اچھے تو آگے بھی اچھے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کی جھوٹی امیدیں انہیں جو ہے وہ مشغول کیے ہیں۔ فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، فرمایا نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس بستی والوں کے لیے ایک مقرر لکھت ہوتی تھی۔ یہاں کتاب سے مراد نوشتہ، لکھی ہوئی تحریر، ہاں، کہ کتب یکتب کتابا کتابتا، لکھا ہوا ہونا، مکتوب کے معنی میں ہے کہ کچھ مکتوب لکھی ہوئی صحیفے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک بستی کی طرف، اس کے نبی اور رسول کی طرف بھیجا جاتا تھا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ صحیفہ ہے، یہ کتاب ہے۔ معروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن مجید نے کہا ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے جو ہے وہ اتارے گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی صحیفے دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم کسی بھی بستی کو نہیں ہلاک کیا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوشتہ، لکھی ہوئی معلوم تحریر جو ہے، مقرر تحریر ان کی طرف بھیجی جاتی تھی۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، کوئی بھی امت، کوئی بھی گروہ نہیں آگے بڑھ سکتا اپنے وقت سے، اور نہ اس سے لیٹ ہو سکتا ہے۔ اجل جو اس کا وقت مقرر ہے، جس وقت پہ جا کے اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، جو اس کی موت کا ٹائم مقرر ہے، اس ٹائم سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ نہیں ایمان لے آئے تو آپ پریشان نہ ہو۔ اچھا، اس صورت میں جس کو ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اس کی آیات سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے شروع کی آیات ہے، یعنی شروع کے 1-2 سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس دن کی، اس دور کی یہ باتیں اس صورت میں ہیں۔ ما تسبق من امت اجلا، کوئی گروہ اپنے مقرر ٹائم سے آگے نہیں اور پہلے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس سے پیچھے لیٹ ہو سکتا ہے۔ جو وقت مقرر ہے موت کا، اس پہ موت آنی ہی آنی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، وَقَالُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، اور انہوں نے، کافروں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پہ یہ ذکر نازل کیا جا رہا ہے،
جس پہ یہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے، انک لمجنون، بے شک تم تو ایک مجنون دیوانہ ہو۔ یہ جو ہے کافر یہ کہتے ہیں میرے پہ ذکر نازل کیا جا رہا ہے، تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ وہ کافر کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ، یعنی ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آ جاتے ہو؟ اگر تم سچے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو فرشتوں کو لے کے آؤ سامنے۔ تم کہتے ہو کہ میرے پہ ذکر نازل کیا جا رہا ہے، میرے پہ یہ ہو رہا ہے، تو تم کیوں نہیں فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آ جاتے؟ تم تو ایک دیوانے ہو۔ یعنی دلیل کیا ہے؟ فرشتے ہمارے سامنے نازل ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور اگر فرشتے نازل ہو جائیں وما کانوا اذا منظرین، اگر فرشتے نازل ہو جائیں اور پھر یہ نہ مانے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب واضح ہو گیا تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا نا، پھر تو وہ غیب پہ ایمان لانا نہ رہا، پھر تو فرشتوں کو دیکھ کے ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو امتحان کے لیے بھیجا ہے نا، کون ہے جو مانتا ہے، کون ہے جو نہیں مانتا ہے۔ تو اگر فرشتے ہم نے نازل کر دیے تو پھر تو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، جو نہیں مانے گا اس کو تو کوئی انتظار کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پہ کافروں کا جو اعتراض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کا مانگنا، اور فرشتے نہیں نازل ہو رہے تو آپ دیوانے ہیں، حالانکہ دیوانے کا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائی پہ، عقل مندی پہ ان کافروں کو اتنا کہ اعتماد تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سے پکارا جاتا تھا۔ صادق اور امین سے ایک عقل مند اور دانا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے سے پہلے حجر اسود کو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی، اور حجر اسود لگانے کا ٹائم آیا تو اختلاف ہوا، کون سا قبیلہ لگائے گا، کون سا قبیلہ لے کے آئے گا۔ کہا جو صبح دروازے سے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ اتفاقاً آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوئے کہ یہ ہے وہ صادق اور امین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند اور دانا تھے، مجنون نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مجنون ہوتا ہے نا، جنون، جیم نون نون، جنن، اصل میں یہ مقابل ہے، یہ جو جنون ہے، یہ جو جنن ہے، اصل میں یہ مقابل ہے بشر کا۔ انسان کو بشر اس لیے بولا جاتا ہے کہ انسان بشرہ کہتے ہیں یہ چمڑے کو، یہ جلد کو، یہ جو ہمارا چمڑا اور جلد ہے، کہ ہم اس سے نظر آ رہے ہیں، ایک ویزیبل ہے، ایک ویزیبل مخلوق ہے، تو اس کو بشر۔ اور جو مخلوق پردے میں آ جاتی ہے اس کے اوپر چھپا ہوا ہونا، اس کے اوپر یہ جن کا بولا جاتا ہے، یعنی جن کے مقابل میں بشر ہے۔ بشر ویزیبل ہے اور جن جو ہے وہ انویزیبل ہے ضرور، لیکن وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے جنون بولا جاتا ہے، جن بولا جاتا ہے، جنات بولا جاتا ہے۔ جنت کو ایک جنت باغ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ باغ کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں، گھنے باغ ہوتے ہیں۔ اور جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، فی الحال پردے میں ہے، تو اس کے اوپر لفظ جنین بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مجنون یا دیوانہ ہوتا ہے اس کے اوپر لفظ جنون یا مجنون اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ جو جنون ہے یعنی اس کے عقل پہ پردہ آ گیا ہے، اس بنیاد پہ اس کو بولا جاتا ہے مجنون، جنون، کہ اس کے عقل پہ پردہ آ گیا۔ تو جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ورڈ جیم نون نون کا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے، جنن کا جیم نون نون، کہ جنہ، کہ یہ جو ہے ویزیبل نہیں ہے، ان ویزیبل ہو گیا ہے،
جنوں کو بھی جنات بولا جاتا ہے، اسی طرح مجنون کو بھی اس لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح جنین کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں انک لمجنون، کہ آپ تو دیوانے ہیں، آپ کی عقل پہ کوئی پردہ آ چکا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں حق کے ساتھ، فرشتے آئیں گے تو پھر اصل ہی آئیں گے، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے نا تو پھر فرشتے ہی ہوں گے، پھر اس کے علاوہ پھر کوئی اور بات نہیں ہوگی، پھر اللہ کا حق آ کے رہے گا اور پھر کوئی انتظار نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ جو چونکہ وہ بتا رہے تھے مجنون ہے، جنون ہے، پتہ نہیں یہ باتیں اپنی طرف سے بنا کے لا رہا ہے، یہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کی یہ آیت ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے اس کلام قرآن مجید کی ایک بہت بڑی ذمہ داری لی ہے۔ پہلی کتابیں ایک خاص وقت کے لیے ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، اس لیے وہ کتابیں ایسی نہیں تھی کہ وہ بالکل فائنل اور حتمی چیز ہے، تو ان کا ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا، وہ پہلی کتابیں۔ جب قرآن مجید آ گیا تو یہ قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا جب سے نازل ہوا ہے اور قیامت کی دیواروں تک بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس قرآن مجید کو بدلا جائے، اس میں تحریفیں کی جائیں، اس میں کچھ کیا جائے، لیکن آج تک کسی کے اندر کوئی جرت نہیں پیدا ہوئی کہ اس طرح کا کوئی کلام بنا سکے یا اس کے اندر کوئی تحریف کر سکے۔ بہاول یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے، جنہوں نے خطبات کے نام سے ان کی ایک کتاب بھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اپنے دور کے اندر کہ میں ایک دفعہ پیرس میں گیا اور وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ کوشش کی گئی ہے، انہوں نے یعنی اپنی کتابوں کو جمع کیا، تورات کو، کتاب مقدس کو، اور جتنی بھی اویلیبل تھی ان کو جمع کر کے اس کے اندر آپس میں موازنہ کیا گیا، تو روایات میں بہت زیادہ اختلاف ملا۔ ان کو شوق ہوا کچھ لوگوں کو کہ ہم قرآن مجید کو بھی جمع کریں، تو قرآن مجید کے غالباً کوئی 30,000 سے زیادہ نسخے جمع کیے جا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیرس میں گیا تو ان کی آخری رپورٹ آنے، کیونکہ آخری رپورٹ سے پہلے غالباً جنگ عظیم میں ایک جو ورلڈ پوری دنیا میں ایک جنگ لگی تھی، اس میں ان کا وہ ریسرچ سینٹر جو ہے وہ اڑ گیا اور تباہ ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ان کی رپورٹ آئی تھی کہ قرآن مجید کے قدیم سے قدیم نسخے ہم نے جمع کیے ہیں، کہیں ہمیں روایات کے اندر، آیات کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ملا۔ ہاں قلمی نسخوں میں لکھنے میں بعض دفعہ مثلا مالک یوم الدین ہے تو ملیک یوم الدین، میم کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے یا میم کو مد کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس طرح کا اختلاف تو ملا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب سورۃ فاتحہ ہے ہی نہیں ہے اور اس کی جگہ پہ آیات بدلی ہوئی ہیں، ایسا اختلاف کہیں نہیں ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں اور اب میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اس سے مراد ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ کیا اس قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی چیز اس میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اگر ہم حالات کو غور سے دیکھیں اور حالات اور ہسٹری اور تاریخ کا ایک جائزہ لیں تو اس ذکر سے مراد اللہ کا کلام صرف قرآن مجید نہیں بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین بھی ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا او لوگو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو خبردار اللہ نے مجھے قرآن مجید عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید کی طرح کی ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی اتباع کو، نبی کے پیروی کو، اپنی محبت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کے اگلی صورت جو آ رہی ہے، اس سے اگلی صورت میں ایک آیت ہے، اس سے اگلی صورت ہے سورۃ النحل، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بالبینات والزبر، یعنی ہم نے ان رسولوں کو بھیجا تھا بینات دے کے اور انہیں زبر کتابیں دے کے ہم نے نازل کیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا جو میرا پوائنٹ ہے وَأَنزَلْنَا، نوٹ کریں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر کو، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو چیز ان کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ اب جو چیز ان کی طرف نازل کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہاں پہ دو چیزیں بیان کی گئی، ایک ذکر اور مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو لوگوں کی طرف نازل کی گئی۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے جاتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ذکر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف نازل، جو ان کے لیے نازل کی جا رہی ہے، جو کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کردہ چیز ہے اس کے اوپر لفظ ذکر استعمال ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا۔ اور سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اللہ نے خود کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ تو اللہ نے جو نبی کے آواز اور ان کی طرف سے فرامین جاری کیے ان کے اوپر بھی ذکر بولا ہے، اور اس ذکر کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے گویا کہ آپ کو احادیث اس لیے دی ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں یہ تو نہیں بتایا گیا نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، اس کے جو ہے وہ قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں جو ہے وہ سجدہ ہے، کیا طریقہ ہے، پہلے سجدہ کرنا ہے، پہلے رکوع کرنا ہے یا پہلے قیام کرنا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے ڈائریکٹ جا کے سجدہ کریں، پھر اٹھ کے رکوع کر لیں، پھر اٹھ پہ قیام کر لیں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نماز قائم کرو۔ تو اس کی تفصیل کہاں پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ایسے غلط نظریات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بس قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ایک روایات کا پلندہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے لوگوں سے بچیں۔ یاد رکھ لیں کہ اس آیت میں سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 9 میں جو اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس ذکر میں اللہ کا کلام قرآن مجید بھی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شامل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی قرأت بھی محفوظ ہے، لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مفہوم بتایا گیا ہے وہ اسی طرح محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان الفاظ میں کچھ بدل ہو جاتا ہے، لیکن جو مفہوم آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کسی امت میں وہ محنت موجود نہیں ہے کہ جو اس امت نے محنت کی ہے نبی کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کا ایک گروپ ایک ایسے ائمہ اور محدثین اور راویوں کے ایسے حالات جمع کیے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کن لوگوں سے کون کون سی حدیثیں حاصل کی، کون کون استاد تھے، کون کون شاگرد تھے، زندگی میں کہاں کہاں سفر کیا، عام زندگی کے اندر کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا ہے، حافظہ کیسا تھا، دیانتداری کیسی تھی، ایسی باریک معلومات 2 لاکھ لوگوں کے بارے میں تاریخ میں جمع کر دینا اتنی آسان بات نہیں ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص دور، تابعین سے لے کے تبع تابعین اور ان تک، یہ یعنی 100 ہجری سے لے کے کوئی 300 ہجری تک کا جو دور گزرا ہے، ایسے 200-250 سال کا ایک ایسا ذخیرہ جمع کیا محدثین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کرنے والے انسان کے بارے میں، کہاں پیدا ہوئے ہو، کہاں وفات پائی ہے، کس استاد سے کون سا لفظ سنا، باریک باریک پوائنٹ بھی نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی ایک ادارے کو چلانے کے لیے کتنے مال و اسباب جمع ہوتے ہیں، بغیر کوئی مال و اسباب کیے ہوئے ایک ایسا گروہ نکل آنا کہ نبی کی احادیث ایک ایک کو حاصل کرنے کے لیے اور پیدل اور گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سوار ہو کے مہینوں کے سفر جانا کہ نبی کی ایک حدیث سن کے آ جائے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا کہ ایسے لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے ان احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے جمع کر کے رکھا ہے۔ اس لیے یہ آیت قرآن مجید کی سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ نے ہی دونوں چیزیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دونوں چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول برابر بھیجے ہیں، پہلی جماعتوں میں، پہلے گروہوں میں بھی ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ یہ آپ کو مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں، پریشان نہ ہو، پہلی امتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ بھی لوگ یہی کہتے تھے۔ فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس کے ساتھ مذاق کرتے، یہ اس طرح کی مذاق کی باتیں کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اس طرح کر کے گنہگاروں کے ان کے دلوں میں جو ہے وہ چلتی ہے، رچی رہتی ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام کے بتانے والوں کے اوپر ان کا استہزاء کرنا، ان کی برائی کرنا، وہ کیسے تھے، یہ کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے ہی اسی راستے پہ جو ہے وہ چلا دیتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، ایمان نہیں لاتے ہیں اس پہ، وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں میں بھی اسی طرح کے طریقے جو ہے وہ چلتے رہے، پہلے لوگوں کے اندر بھی یہی طریقہ، یہی اسی طرح استہزاء کرتے ہیں،
اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں اور نتیجتاً پھر ان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے لوگوں میں بھی ایسے حالات چلتے رہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ جو معجزات مانگتے ہیں نا کہ یہ معجزہ کیوں نہیں آتا، آسمان کھل جائے، فرشتے آ جائیں، فرمایا اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور آسمان پہ یہ چڑھنے بھی لگ جائیں، دروازہ کھل جائے اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں گے، تو پھر بھی پتہ ہے کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو بجائے ماننے کے پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی ہمارے اوپر، سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھیں جو ہے وہ بند کی گئی ہیں، یعنی ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، آسمان سے نہ دروازہ کھلا ہے نہ ہم آسمان میں جا رہے ہیں، یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، ہمارے اوپر تو جادو کیے، بلکہ ہم تو وہ قوم ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور آسمان کھلا ہو جائے، یہ تمہارے لیے بڑا گیٹ کھل گیا ہے اور اس پہ آؤ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ کے دیکھو، تو پھر بھی ماننے کے بجائے یہ کہیں گے ہم تو ہمارے اوپر لگتا ہے کوئی جادو کر دیا گیا، یہ ہماری نظر بندی، یعنی مانیں گے پھر بھی نہیں ہے۔ یہ مجرموں کی ایک فطرت یا اس سمجھ لیں کہ ایک عادت جو ہے ایسے لوگوں کی یہی چلتی آ رہی ہے کہ جو اس طرح کے بڑے بڑے معجزات مانگتے ہیں وہ معجزے مل بھی جائیں تو پھر بھی نہیں ماننے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کرنے میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ تو وہ ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان پہ برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجایا ہے، مزین کیا ہے۔ یہ بروج برج کی جمع ہے، برج ایک کو کہتے ہیں اور بروج اس کی جمع ہے۔ عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تبرج، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورۃ احزاب میں آئے گا کہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کی طرح، جاہلیت کے طرح جو ہے اس طرح کر کے تبرج، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ تو کسی زینت کا ظاہر ہونا اس کو عربی میں تبرج کہا جاتا ہے، کہ برج بننا۔ اب یہاں پہ آسمان پہ برج بنائے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ اس سے مراد سورج اور چاند ہے، سورج اور چاند اور ستارے، یہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں یہ اللہ کے بروج ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد سورج اور چاند کی وہ منزلیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ آج کل تو بڑا آسان ہے ایک بات کو سمجھنا کہ لوکیشن سینڈ کرتے ہیں، لوکیشن شیئر کر دیتے ہیں، میں فلاں جگہ پہ ہوں، فلاں جگہ۔ آج کل ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں ہیں جس سے طرح طرح سے ہم لوکیشن کو تلاش کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دور میں زمین کے اوپر کوئی لائٹیں آج کی طرح تو ہوتی نہیں تھی، اتنی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تو آسمان کے ستارے نظر آتے تھے۔ تو آسمان کے ستاروں کی بناوٹ ہے، دیکھیں نا، ایک ستارہ ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ادھر، اچھا جی چاروں مل کر جو ہے وہ فلانے جانور کا شکل بنا رہے ہیں۔ تو وہ جو یعنی وقت کو تعین کرنے کے لیے، نوٹ کریں اس بات کو، وقت کا تعین کرنے کے لیے اور موسم کو جاننے کے لیے عرب لوگ اس وقت یہ منزلیں طے کی ہوئی تھیں، جس کو 12 منزلیں کہا جاتا ہے، اور جو آج کل جو ہے وہ نجومی لوگ اس کو 12 ستارے کہتے ہیں، جس میں حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، حوت ہے، یہ 12 ستارے ہیں۔ اور آج کل ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہاری تاریخ پیدائش کا مہینہ کون سا ہے، بھی میرا دسمبر ہے، میرا جنوری ہے، میرا جون ہے، جولائی ہے، اچھا کون سی ڈیٹ ہے، لہٰذا آپ کی فلاں ڈیٹ ہے، تو وہ جو ڈیٹ ہے
وہ جو سورج کا ٹائم ہے اس ٹائم فلاں جگہ پہ سورج ہوتا ہے، تو وہ جو منزل ہے وہ اس وقت عقرب کی منزل ہے، لہذا تمہارا ستارہ عقرب ہے۔ اچھا جی تمہارا کیا ہے؟ میری پیدائش جو ہے وہ جون میں ہے، اس وقت سورج فلاں منزل پہ ہوتا ہے، لہذا تمہارا جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ ثور ہے، تمہارا جو ہے وہ حمل ہے۔ یہ جو انسانوں کے ستارے بنا لیے گئے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ان سے آگے بڑھ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ اچھا یار میرا جو کام خراب ہو رہا ہے نا، وہ میرا ستارہ آج کل برا چل رہا ہے، کہتے ہیں آج کل میرا ستارہ جو ہے نا بڑا چڑھا ہوا ہے، یا آج کل میرا ستارہ ڈوبا ہوا ہے، اس سے قسمت کے حال معلوم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوم، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس اس طرح کے حالات معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں وہ جائز تھا جس کے لیے عربوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کے ذریعے موسم کے حالات معلوم کیے جائیں۔ آپ اپنی جگہ اور لوکیشن جان سکتے ہیں، لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں، دوسری چیز کی لوکیشن تلاش کر سکتے ہیں، اس کے لیے مصنوعی سیارے چھوڑے گئے ہیں، اور اس دور میں یہ ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل تو گھڑیوں میں ہمارے پاس 12 گھنٹے بنا دیے گئے ہیں، اس وقت بھی گھڑیاں متعین تھی۔ پرانی اگر گھڑیاں دیکھیں تو وہ ایک اس طرح کر کے مٹی کا پیالہ اوپر اور نیچے ہوتا تھا، اور باریک سے ریت نیچے گرتی رہتی تھی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب ختم ہوگی، 12 گھنٹے پورے ہو گئے، اب اس کو الٹا کے رکھ دو، اوپر سے اب نیچے 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 آنا شروع ہو جائے گی، اب جو ہے وہ اتنا 12 گھنٹے ہو گئے۔ تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ تو ستاروں کی، سورج اور چاند کی منزلیں، یہ 12 منزلیں پہلے سے طے کی گئی ہوئی ہیں، عربوں کے دور میں بھی ہوتی تھیں۔ مقصد ہوتا تھا موسم کے حالات معلوم کرنا، جہت اور سمت کو، رات کو جاننا۔ آج کل تو ہم آسمان کو دیکھتی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ستاروں کی شکلیں کیا، کیونکہ لائٹیں اتنی ہوتی ہیں۔ جب کسی صحرا میں ہو جہاں کوئی لائٹنگ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو وہاں پہ اگر آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے رہیں اندازہ ہو جاتا ہے وہ ستارے یوں 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 پوائنٹ مل کے فلانی شکل بن رہی ہے، فلاں 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 مل کے ابھی عقرب بن رہا ہے، ابھی جدی بن رہا ہے، ابھی حمل بن رہا ہے، ابھی ثور بن رہا ہے، وہ ستاروں کی شکلیں جو ہے یوں یوں بن رہی ہیں۔ تو اس وقت ان کو باقاعدہ بنایا گیا تھا، لیکن مقصد تھا وقت معلوم کرنا، سمت معلوم کرنا اور موسم کے حالات جاننا۔ اس نوبت تک ستاروں کا استعمال جائز ہے، لیکن قسمت معلوم کرنا کہ میرے انسان کے ساتھ آگے یہ ہوگا یا میرا رہبر وہ ستارہ ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ بروج ہم نے بنائے ہیں، یہ ستارے ہم نے بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے مزین کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہم نے اس آسمان اس کی حفاظت بھی کی ہے ہر مردود شیطان سے، یا مردود اس کو کہنے، رجیم اصل میں رجب سے ہے، اور رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا۔ گویا کہ شیطان جو ہیں یہ آسمان کی طرف جاتے تھے اور آسمان سے باتیں فرشتوں کی سن لیتے تھے، شیاطین، جنات۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو جنات کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا، اور جیسی آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ستارے شہاب ثاقب آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کے ان کو پڑھتے ہیں، اور جس کو وہ ستارے پڑھتے ہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آسمان کی حفاظت کی ہے، شیاطین سے، جنات سے حفاظت کی ہے، الا من استرق السمع، ہاں کچھ ایسے اب بھی ہیں کہ جو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، سننے میں چوری کر لیتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، چوری کر کے وہاں سے بھاگتے ہیں تو پیچھے ستارے ان کو پڑھتے ہیں، شہاب مبین، ایک واضح، اس کے پیچھے شہاب، شعلے کو ویسے بولا جاتا ہے، آگ کے شعلے کو،
کہ وہ آگ کے شعلوں کی طرح ستارے ان کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلا جو شیطان ابلیس تھا وہ فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ رہتا تھا، اس کے بارے میں آگے آتا ہے۔ تو یہ شیاطین بھی آسمان تک پہنچ جاتے تھے، لیکن وہاں سے باتیں سنتے تھے، وہاں نیچے آ کے زمین پہ بتاتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، وہاں سے کچھ سن کے چوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیچھے ایک شعلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ستارے کے ذریعے انہیں جل کے راکھ کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، زمین کو ہم نے جو ہے وہ بچھایا ہے، پھیلا دیا ہے، زمین کو ہم نے برابر پھیلایا ہے۔ اچھا، آج کل لوگ جو ہے وہ مریخ پہ جا کے، چاند پہ جا کے، انسان وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ انسانی زندگی کے آثار ہیں؟ نہیں ہیں، نہیں ملتے آثار۔ وہاں یہ جو زمین کی مغناطیسی قوت ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے تو پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود ہے تو آکسیجن نہیں ہے۔ انسان کیسے رہے گا؟ اب خلا میں انسان کو ٹھہرانے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں کہ انسان جا کے خلا میں ٹھہرے، وہاں جا کے کرے۔ وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے پھیلایا ہے، جہاں مرضی چاہیں جدھر جا کے رہیں۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ڈال دیے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے اس میں جو ہے وہ اگایا ہے۔ وَأَنبَتْنَا، ہم نے اگایا۔ انسان تو ایک بیج جو ہے وہ زمین میں ڈال دیتا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس بیج کو نکال کے جو ہے وہ ایک درخت بنا دیتی، ایک پودا بنا دیتی ہے، جس سے ہم آم کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، کتنے پھل، کتنی سبزیاں کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، باقاعدہ موزون وزن کی ہوئی، کتنے وزن کا اگایا جانا ہے اس پہ آم، کتنا بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر سیب ہوگا، کتنا بڑا انار ہوگا۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک وقت، ایک چیز متعین ہے، ہر چیز کا اندازہ اللہ کے پاس پورا کا پورا کیا ہوا ہے، ایک معین مقدار ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے، اللہ نے کہا ہم نے بنایا تمہارے لیے اس زمین کے اندر معائشہ، تمہارے لیے روزی بنائی ہے، تمہارے لیے کھانا پینا سب کچھ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، وہ ایسی اور چیزوں کے لیے بھی رزق بنایا ہے، ایسی اور چیزوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں جس کو تم نہیں دے سکتے ہو۔ انسان جنگل کے جانوروں کو سب کو تو نہیں نہ کھلا سکتا، ایک چھوٹا سا زو بنا لیتا ہے، چڑیا گھر سا بنا لیتا ہے، اس کے جانوروں کو، چند جانوروں کو پالنے کے لیے انسان پتہ نہیں کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کون سنبھالے گا، ان کو جو ہے کھانا پینا کیسے انتظام کریں گے، فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رازق ہے کہ اس طرح کے ہزاروں جانوروں کو وہ رزق دے رہا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے بھی بنایا ہے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ان کے لیے، ان مخلوقات کے لیے بھی رزق بنایا اس زمین پہ جس کے تم جو ہے وہ رازق نہیں ہو، اللہ رازق ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، فرمایا ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا مگر عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم جب اس چیز کو نازل کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک مقرر اندازہ ہے، اتنا دینا ہے، اتنا نازل کرنا ہے۔ فرمایا ہمارے لیے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے اٹکل پچو میں نظام چل رہا ہے، نہیں، فلاں لوگوں کے لیے اتنا دینا ہے، فلاں لوگوں کو اتنا دینا ہے، فلاں جگہ پہ اتنا اگانا ہے، فلاں جگہ پہ اتنا اگانا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ دے کے امتحان لیتا ہے۔ کون ہے جو مشکل وقت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا ہے؟ کون ہے
جو اللہ کی طرف سے رزق ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سب چیزوں کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ایک معلوم اندازے کے ساتھ، مقرر کے ساتھ ہم نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ نے فرمایا اور ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو بوجھل بنا کے، لواقحہ یعنی بوجھل، جو ہوائیں جو ہیں وہ پانی اٹھائے ہوئے ہیں، بادلوں کو ہوائیں آگے ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں، ہم نے ان ہواؤں کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عجیب ہے۔ اب دیکھیں سمندر میں پانی موجود ہیں، پانی کتنے ٹن ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے سمندر میں پانی کتنے ٹن ہے، کتنے مطلب لیٹر ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ایک ہوا چلاتا ہے، وہاں سے وہ بخارات بن کے اوپر اٹھتے ہیں، اوپر اٹھنے کے بعد پھر بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل جو ہے وہ آ کے پہاڑوں پہ برستے ہیں، مختلف جگہ پہ برستے ہیں، وہاں سے پانی زمین پہ آتا ہے، وہاں سے پھر برف کے بڑے بڑے ٹیلے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ پانی لوگوں کے استعمال میں ہوتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہی پانی سیوریج میں جا کے نیچے یا تو خشک ہوتا ہے اور دوبارہ پھر بادلوں میں اڑ جاتا ہے، یا دوبارہ آ کے سمندر میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک سرکل چل رہا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پانی جو ہے وہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی جو ہے گویا کہ اس زمین پہ 10 ٹن ہے، 5 ٹن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سمندر میں، اور 2 ٹن جو ہے وہ ہوا کے ذریعے بادلوں میں چلا گیا ہے، 3 ٹن جو ہے وہ لوگوں کے استعمال کے لیے نیچے اتر آیا ہے، 3 ٹن واپس پھر جو ہے سمندر میں جائے گا، وہاں سے پھر 3 ٹن اوپر، یعنی ایک سرکل جو ہے وہ چل رہا ہے، یوں 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 کر کے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہر چیز کا اندازہ ہے، فکس مقرر، اتنا پانی وہاں پہ، اتنا وہاں پہ۔ فرمایا ان ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بوجھل اپنے اندر پانی اٹھائے ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو اپنے پاس خزانہ نہیں کر سکتے، سٹور نہیں کر سکتے۔ کتنا سٹور کرو گے؟ ایک انسان کہے کہ نہیں اب میرے پاس پانی آ گیا نا، اس کو میں آگے نہیں جانے دوں گا، بس سٹور کر لیتا ہوں، فکس۔ کتنا کر لیں گے؟ کتنا کر لیں گے؟ 1 ٹن کر لیں گے، 2 ٹن کر لیں گے، کتنا کریں گے پانی کو سٹور؟ آخر ایک ٹینکی بھر لی ہے تو ٹینکی نے آگے یوز ہو کے پانی تو آگے چلا جائے گا، چاہے سیوریج میں چلا گیا، چاہے آگے جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا، کدھر بھی چلا گیا، لیکن پانی تو ختم ہو گیا۔ آگے وہ سیوریج میں جا کے ہو سکتا ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ریسائیکل ہو، یا دوبارہ سیدھا سمندر میں چلا جائے، اور سمندر میں جانے کے بعد پھر بھاپ اٹھ کے پھر جو ہے بادلوں میں چلا جائے گا، وہاں سے پھر بارش کے ذریعے برسے گا زمین کے اندر نیچے سے نیچے جاتا ہے، بارشوں میں پانی آتا ہے، زمین کے نیچے جاتا ہے، وہاں سے ہم بورنگ کر کے پھر اس کو نکال لیتے ہیں۔ کون انسان ہے جو اس کو اپنے پاس سٹور کر سکتا ہے؟ پانی کا سرکل تو چل رہا ہے اس کائنات میں، لیکن کوئی ہے جو اس کو سٹور کر کے دکھا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کہے کہ میں اپنے گھر میں جو ہے بڑا سا ڈیم بنا کے پانی سٹور کر لیتا ہوں، ساری زندگی اسی کو یوز کروں گا، تو بھائی وہ تو ختم ہو رہا ہے نا، جو جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے، اس کو پیچھے کیسے لا سکتے ہو؟ تو فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو جو ہے وہ خزانہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور انسانوں ہم ہی ہیں، اِنَّا بے شک ہم ہی ہیں، لَنَحْنُ، یہاں پہ ایک اور تاکید آ گئی، لام تاکید، لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ زندگی دینا اور موت دینا یہ بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں جو پیچھے وارث بننے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو پیچھے تمہارے وارث، بالآخر تمہارے وارث بنیں گے۔ چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے، پیچھے فلانے کی ہوگی، فلانے کی ہوگی، فلانے کی ہوگی، سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، پیچھے کون ہے؟ سارے کے سارے جو ہے وہ جاتے جائیں تو زمینیں، مکانات سارے کے سارے تو یہیں رہ جائیں گے۔ فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اصل ہم ہی ہیں تمہاری سب چیزوں کے مالک۔
فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا، ہمیں پتہ ہے کون ہے تم سے پہلے مستقدمین اور کون ہے تم میں سے بعد میں آنے والے مستاخرین۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے تم میں سے، فرمایا سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کون ہے تم میں سے آگے بڑھنے والے۔ مستقدمین سے یہ بھی مانا ہے کہ آگے بڑھنے والے، آگے بڑھ رہے ہیں ہر کام میں، آگے آگے دنیا داری میں، رزق حصول میں، فلاں فلاں جو آگے بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون ہے جو مقابلے میں بڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، پیچھے رہنے والوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، سب کا ہمیں پتہ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی ہے جو سب کو جمع کرے گا، جتنے بھی ہیں سب جمع ہو کے اس کے پاس جائیں گے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی حکمت والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ بات وہی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیوں کا بیان، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ کائنات اور قدرت کا بتا رہا۔ کون ہے اللہ؟ وہ ہے اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اے انسان ذرا تو جان، تجھے کیسے پیدا کیا، تو کتنی حیثیت میں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے بنایا ہے جو صلصال ہے، من حمأ مسنون، ایک کالی سڑی ہوئی کھنکھناٹی ہوئی مٹی۔ پہلے جو ہے وہ مٹی کو گوندا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ آج کل تو ہم بڑے بڑے مکان، پکے مکان بنا لیتے ہیں، پرانے دور میں مٹی کے مکان بنتے تھے۔ پہلے اس کا گارا بنایا جاتا ہے، اور پھر اس گارے کو جو ہے یعنی کبھی کبھی ایسا ہو، پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اس گارے کو مٹی کی اینٹوں سے تو مکان بنا لیا، اب اوپر سے لیپ کرنا ہے، تو مٹی کا لیپ کرنے کے لیے جو گارا ہوتا ہے نا، اس کو بنانے کے بعد تھوڑی دیر روک دیا جاتا ہے کہ یہ بنا پڑا رہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر لیس پیدا ہو جائے گی، تاکہ جب ہم اس کے ذریعے لیپ کریں گے تو تھوڑا سا وہ جو ہے اس کے اندر جان پکڑ ہوگی۔ تو مٹی کو پانی میں گھلنے کے بعد اس کو جو ہے اس پانی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، پھر وہ جو چھوڑا ہوا ہے وہ پانی اگر زیادہ پڑا رہے تو وہ ایک مٹی کے اندر سیاہ اندر سے جو ہے وہ کالی سی جو ہے اس کی رنگت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی جگہوں سے گزر ہوا ہو جہاں کبھی بارش ہوئی ہو، کیچڑ بنا ہو، اور کیچڑ بننے کے بعد وہیں پہ گارا بننے کے بعد خشک ہو گیا ہو، تو چلیں تو کھڑ کھڑ سے کرتی ہے، وہ مٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ ٹوٹے ٹکڑوں میں ہو جاتی ہے، تو وہ صلصال ہے۔ ایک مٹی کا گارا بنایا گیا، اس کو جو ہے وہ چھوڑا گیا، اور اس سے پھر جو ہے وہ جب کھنکھنانے والی ٹوٹنے والی مٹی سے بن گئی، اس مٹی سے انسان کی اصل پیدائش کی گئی تھی، یعنی انسان کی پیدائش کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ اب آگے جو ہے وہ انسان آگے سے آگے جو ہے ایک انسان سے دوسرا انسان، دوسرے سے تیسرا، اس طرح بنتا جا رہا ہے، لیکن ابتدا میں انسان ایسے تھا، یعنی پہلے انسان کو اس مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اللہ نے اس میں روح اپنی پھونکی۔ آگے آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، تحقیق ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ایک سیاہ رنگ کی ہے، سڑی ہوئی ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے، یعنی مسنون جو ہے وہ ایک سڑی ہوئی ہے، حمائن جو ہے وہ ایک کالے رنگ کی ہے، اور صلصال جو ہے وہ کھڑکھڑا رہی ہے، ایک ایسی مٹی سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ نے فرمایا جنات کو، اس جن کی جمع جان ہے، جان اس کا مفرد جن ہے، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا ہے خلقناہ من قبل، یعنی انسان سے پہلے۔ وہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے جنات موجود ہیں، انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا من نار السموم، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لو والی، یعنی ایک آگ تو ہوتی نا وہ جل رہی ہے،
اور ایک آگ بڑی تیز سی ہوتی ہے جس کی اندر سے بڑی ہی جلانے والی ہوا سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ سموم ایک آگ کی لو اور ایک آگ کی جو ہے وہ تپش جو اس سے جو نکل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آگ سے اس جن کو بنایا تھا، یعنی ان جنات کی گویا کہ ابتدا کی تھی ایسے، اور جنوں کو ایسے اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہاں پہ قرآن مجید کی شروع سے اگر غور کریں تو یہ واقعہ تیسری بار یہاں پہ آ رہا ہے۔ پہلے سورۃ بقرہ میں آیا، پھر سورۃ اعراف میں آیا، اور اب جا کے خلاصتاً یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونے کا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا سورۃ حجر میں تیسری بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ایک اور انداز سے۔ ہر جگہ پہ انداز مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں، لیکن الفاظ کے ساتھ ساتھ کوئی نئی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب یہ من صلصال من حمأ مسنون اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا۔ تین تو مٹی کو پانی میں ڈالا، ایک تراب ہے مٹی میں ڈالا، تین بن گئی، وہ آگے جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے سیاہ پن سا آ گیا تو وہ حمائن ہو گئی، پھر اس کے اندر جو ہے وہ بدبو سی تھوڑی سی ہو گئی تو وہ مسنون ہو گئی، پھر جو خشک ہو کے کھڑکھانے لگی تو صلصال بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب یہ اضافے یہاں آ کے ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس میں ایڈ کر کے بیان کرتا ہے واقعات میں، اور واقعات میں ہر جگہ پہ کوئی نئی چیز۔ اب یہاں پہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مجنون، فرمایا اللہ کے نبی دیوانے نہیں ہیں، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اور انسان کو بھی ہم نے ایسا بنایا ہے۔ اس طرح کر کے یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات یا اپنی اس کائنات میں غور اور فکر اور تدبر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں ایک ایسے بشر کو، یعنی جن کے مقابلے میں بشر، اب جن تو ویزیبل نہیں ہے نا، انویزیبل ہے، اور بشر یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ جیسے گرم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ٹھنڈا، اور گرمی کا کیا ہے؟ سردی۔ تو ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے، روشنی اور اندھیرا۔ تو ایسے ہی بشر اور جن کے ویزیبل اور انویزیبل، کہ ہم نے بشر پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، ایک اس کھرکھناتی ہوئی سیاہ بدبودار مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر اللہ نے فرمایا پھر جب میں نے اسے برابر کیا۔ اِذَا سَوَّيْتُهُ، ایک ہوتا ہے نا مکان کو بنایا جاتا ہے، اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس ڈھانچے کو کھڑے ہونے کے بعد پھر جو ہے فنیشنگ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ پلستر کیا جاتا ہے، اس کے دروازے لگائے جاتے ہیں، اس کے اندر بجلی کی تو وہ تسویہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو بنایا، اور پھر اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو فنیشنگ جیسے اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم نے انسان کو بنایا، اور پھر جب اس کو پورا بنا چکا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کو پورا کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں نے اس میں پھونکا اپنی روح۔ روحی کیا ہے؟ الروح من امر اللہ۔ پوچھتے ہیں نبی آپ سے روح کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا میں نے اس میں اپنی جو ہے وہ حکم اس میں جو ہے وہ ڈالا تو وہ انسان بن گیا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ نے فرمایا پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھے ہو کے، سب نے اکٹھے ہو کے سب نے سجدہ کیا اس انسان اور بشر کو، الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ اب ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ابا ان یکون من الساجدین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا، کیوں نہیں تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہوا، ساجدین میں سے کیوں نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس کے زمین پہ پہلا گناہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد پہلا گناہ یہ ہوا کہ اس شیطان نے تکبر کیا تھا،
میں بڑا ہوں. قال لم اکن لاسجد لبشر، ابلیس نے کہا میں کیوں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو ایک مٹی سے، ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ قال فاخرج منها فانك رجيم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر نکل جا یہاں سے، نکل جا آسمان سے. فانك رجيم، پس تو مردود ہے، مردود ہے، دھتکار دیا گیا ہے، نکال دیا تجھ سے. وان عليك اللعنة، اور فرمایا تجھ پہ میری لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک لعنت برسے گی. اور پھر قیامت کے دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سیدھا جہنم میں جائے گا. تو جہنم میں تو ہے ہی اللہ کا عذاب، جہنم میں تو ہے ہی اللہ کی لعنت. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تیرے پہ ہے لعنت الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. اب ابلیس نے اسی وقت کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھ پہ لعنت تو کی ہے لیکن مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت دے دیجئے. فانظرنی یعنی مجھے موت نہ آئے. اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ تو مانگتا ہے تو مل جائے. قال فإنك من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، اس مقرر دن کے وقت تک. الی یوم، وہ دن جس کا وقت مقرر ہے، اس دن تک تجھے جو ہے وہ مہلت دے دی گئی ہے. اب شیطان نے وہیں پہ کہا قال ربی، شیطان بھی کہتا ہے میرا رب یہ ہے، یعنی شیطان مانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، قال ربی بما اغویتنی، نسبت کر رہا ہے اپنی اس سر، لیکن نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ کے حکم سجدے سے انکار کیا. اور شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اور شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، مردود ٹھہرا. اور اے انسان، دن میں تو کتنے سجدوں سے انکار کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کتنی آوازیں دیتا ہے تجھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے. ایک سجدے کا انکار کیا، دھتکار دیا گیا، دھتکار دیا گیا رب کی رحمت سے. اور انسان کتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اور پھر شیطان نسبت کر رہا ہے قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب چونکہ تو نے گمراہ کیا ہے مجھے، بما اغویتنی، بس سبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر، لیکن اس نے اللہ کی طرف نسبت کی کہ اعمال انسان کرتا ہے لیکن اعمال کا خالق اللہ ہے. یہ بات ذرا سمجھ لیجئے. ویسے میں نے اس بات کو کئی دفعہ سمجھایا ہے، جس کو ہم تقدیر کا معاملہ کہتے ہیں، کہ انسان آیا مکلف ہے. اب انسان اور جن دو ہی مخلوق ہیں جو مکلف ہیں، جس کے پاس سوچنے کا اختیار ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. فرشتوں میں بھی صحیح اور غلط کی پہچان ہے، لیکن فرشتے صحیح کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. جن اور انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہے. اب جانور ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی جانور ہے، کوئی آپ لگا لیں، کوئی بھینس ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، تو اس کو خود نہیں پتا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اسے خود اپنی پہچان نہیں ہے. یہ جو عقل ہے یہ اللہ نے اس جانور انسان کو دی ہے، یہ اللہ نے اس جن کو عقل دی ہے. انسان جب کوئی عمل کرنے کے لیے اپنا پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اب یہ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف چل پڑتا ہے، پہلا قدم اٹھا لیتا ہے، تو اگلا کام پورا کروانا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو ہم توفیق سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم اللہ کی مدد سے اور اللہ کی استعانت سے بیان کرتے ہیں. کہ انسان، اب دیکھو رزق ہے نا اللہ کے اختیار میں، لیکن ہم ہیلا کرتے ہیں تو بہانہ بن جاتا ہے، ہم سبب کرتے ہیں تو آگے رزلٹ نکلتا ہے.
تو انسان جب برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو گمراہی اللہ کی طرف سے اس کے مقدر بن جاتی ہے. تو شیطان نے جو کہا بما اغویتنی، اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے کہ شیطان نے پہلا تکبر کر کے قدم اٹھایا ہے، اللہ نے اسے جو ہے وہ ضالین، فاسقین اور متکبرین میں اللہ نے اسے شمار کیا ہے. قال ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، لأزینن، میں لازمی یقیناً ان انسانوں کے لیے زمین پہ مزین کروں گا، زمین کی چیزیں انہیں خوبصورت بنا کے جو ہے وہ دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو جو ہے وہ میں گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مخلصین نہیں مخلصین، مگر تیرے ایسے بندے جسے تو نے خالص کیا ہو، جسے تو نے خالص کر لیا ہے. تیرے ان بندوں کے علاوہ ان بندوں پہ میری کوئی حکم نہیں چلے گا جن بندوں کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. وہ انسان یہ مت سمجھ، نوٹ کر لیں اس بات کو، اے انسان تم مت سمجھ کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا یا تو مسجد میں نہیں جا رہا. ہو سکتا ہے رب نے تجھے دھدکار کے باہر کیا ہو، رب تجھے خالص نہیں کرنا چاہتا. مت سمجھ کہ تو رب سے دور ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب تجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، رب تیرا لینا نہیں چاہتی. یہ مت سمجھ کہ میں رب کے راستے میں نہیں دیتا ہوں، وہ تجھ سے رب لینے ہی نہیں چاہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ اپنے لیے ان بندوں کو چنتا ہے جو دل سے ہو کے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ ان کو مخلصین بناتا ہے. شیطان نے کہا تھا کہ صرف سوائے تیرے ان بندوں کو جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، اے اللہ ان پہ میرا کچھ نہیں بس چلے گا. کہ اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں نے بتا دیا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، میرے بندوں پہ تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں کچھ ایسے سرکش لوگ جو گمراہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو ہے وہ تیرے پیچھے جو ہے وہ لگیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا جو ہے وہ سب کا وعدہ ہے. موعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے. اور شیطان کے پیچھے لگے رہے. لہا 7 ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا ایک حصہ ہے جو اس کے لیے مقرر شدہ ہے، تقسیم شدہ ہے. ہر دروازے سے اتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے. اب چونکہ جہنمیوں کا ذکر ہوا تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر کر دیا. ان المتقین، جو متقی لوگ ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ جنات میں ہوں گے، جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. انہیں کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، پورے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً علی سرر متقابلین. دنیا میں تو یہ حسد کینہ بغض ہوتا ہے نا، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں بڑی ہوں وہ چھوٹے ہیں، وہ میرے سامنے، وہ میری طرح کیوں گاڑی لے لیں، وہ میری طرح کا مکان کیوں بنا لیں گے. یہ دلوں کے اندر جو ہے یہ ایک رنجشیں. قیامت اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو رنجش، وہ کینہ، وہ بغض، جو کچھ تھا، وہ غل جو سینوں کے اندر تھا دنیا میں، وہ ہم سب بندوں سے نکال لیں گے، متقین کے دلوں سے نکال لیں گے. اخواناً، بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سرر متقابلین، وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوئیں گے. یہ میرا تخت ہے، یہ میرا محل ہے، میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ آپ کا محل ہے، آپ اپنے تخت میں سامنے بیٹھے ہوئے، مجھے آپ سے کوئی غم نہیں، آپ کو مجھ سے کوئی رنجش نہیں.
اس دن قیامت والے دن متقین اس طرح کر کے جنت میں ہوں گے، اخوانا علی سرر متقابلین، لا یمسہم، نہ وہاں پہ کوئی تکلیف انہیں چھوئے گی، نصب، کوئی تکلیف وہاں پہ انہیں نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی کبھی انہیں اس جنت سے نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور اب رب کا بڑا پیغام ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ اکبر، یہ آیت بہت بڑی ہے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر کر دیجئے، انہیں انفارم کر دیجئے، اعلان کر کے بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، اور میرے بندو میں ہی غفور اور رحیم ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میں ہی رحمت کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کے کوئی غفور نہیں ہے، اور میرے بندو غفور اور رحیم میں ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے، میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرے پاس سخت عذاب بھی ہے۔ مت سمجھنا کہ صرف وہ غفور الرحیم کے پاس جا رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لینا کہ میرے پاس عذاب علیم بھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں چند واقعات کی طرف اشارہ کیا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، بتائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، وہ فرشتوں کی صورت میں جو مہمان آئے تھے، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، داخل ہو کے سلام کہتے ہیں، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، اب یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پیچھے سورۃ ہود میں بھی گزرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم تو ان سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سامنے لایا گیا تھا، کھانا لایا گیا جو انہوں نے کھایا نہیں تھا۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا مت ڈریے مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک علم والے فرزند کی، ایک علم والے بیٹے کی، بغلام علیم، علم والا، جاننے والا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال سے زیادہ تھی۔ قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر، وہ میرے بڑھاپے پہ مجھے خوشخبری دے رہے ہو، کہیں تم بھول تو نہیں گئے ہو؟ فبما تبشرون، ذرا غور کرو کیا خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم تو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ وہی بتا رہے ہیں جو رب نے بتایا ہے۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو سچی خبر دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، ہاں میرے رب کی رحمت سے تو مایوس وہی ہو سکتا ہے جو گمراہ ہوں۔ مطلب میں رب کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا اے بھیجے جانے والوں فرشتوں تمہارا اور کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وہ مجرم قوم کون ہے؟ قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قریبی انہیں ایک بستی کی طرف بھیجا گیا تھا جو کہ بہت بڑے گناہ میں ملوث تھے، جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو سب کو بچا لیں گے۔ آل لوط جو لوط علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، جو ان کی بات ماننے ہیں، ہم اس سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا، ہاں اس کی اور بیوی کے بارے میں جو ہمیں اندازہ دیا گیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کہ ہم اسے جو ہے رکنے والے اور باقی رہنے والوں میں جو ہے وہ مقرر کریں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اس کی بیوی مسلمان نہیں تھی، یہ نہیں کہ وہ بدکار تھی، برے کردار کی تھی، نہیں، مسلمان نہیں تھی۔ انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے گھرانے کے پاس یہ فرشتے پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تمہیں جو ہے وہ لوط علیہ السلام نے کہا ہم تو تمہیں پہچانتے نہیں ہیں،
انکم تم لوگ ہو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو، کون ہو تم، کس لیے آئے ہو؟ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے نا فرشتے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے، یہ نہیں نہ مانتے تھے، تو ہم تیرے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس سچ لے کے آئے ہیں، حق لے کے آئے ہیں، سچی خبر لے کے آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، صریح حق لے کے آ گئے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ٹکڑوں میں، رات کے اندھیروں میں اپنے خاندان کو لے کے نکل جاؤ۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے رہو، اپنے خاندان کے آپ ان کے پیچھے رہیں، پیچھے پیچھے سے ان کو لے کے جائیں، کوئی پیچھے نہ رہے، سب کو لے کے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں اس کو جو ہے وہ چلے جاؤ، پورا کرو اس حکم کو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے اپنا فیصلہ انہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا قضینا، ہم نے ان کی طرف اس بات کو فیصلہ دے دیا، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کو صبح ہوتے ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان دابر ہؤلاء مقطوع، کاٹ دیے جائیں گے ان کی جڑیں صبح ہوتے ہی مصبحین۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اب ادھر فرشتے یہ عذاب لے کے آئے، ادھر سے وہ شہر والے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے، خوشیاں مناتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مہمان آئے ہیں اور یہ مہمان بڑے خوبصورت ہیں، ہم ان سے اپنی خواہشات پوری کریں۔ دوڑتے ہوئے آئے، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اور میری قوم کے لوگوں رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولا تخزونی، اور میرے جو ہے وہ مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے لوط، کیا ہم تمہیں منع نہیں کرتے کہ اس طرح کر کے سب لوگوں کی جو ہے وہ مہمانیاں کرتے رہو، ٹھیکیداری کرتے رہو، اس سے ہم نے منع نہیں کیا تھا؟ مطلب یہ لوگ آئے ہیں ہمارے حوالے کرو، تم کون ہوتے ہیں ان کے ٹھیکیدار؟ آگے سے لوط علیہ السلام نے کہا تھا قال هؤلاء بناتی، لوگوں میری یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہاں اپنی سکی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ میری یہ بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کوئی کرنا چاہتے ہو تو ان عورتوں سے نکاح کرو، جو اصل طریقہ ہے۔ ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے فرمایا اے نبی تیری عمر کی قسم ہے، وہ لوگ اتنی بدمستی میں تھے کہ جیسے کوئی یعمہون، پورے سرگرداں تھے، اپنی اس مستی میں، اپنے اس جوش میں وہ سرگرداں تھے، یعنی اپنے اس جرم میں وہ جو ہے ایسے تھے جیسے نشے میں ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک، اور نبی تیرے عمر کی قسم ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ نے فرمایا سورج نکلتے ہی انہیں بڑی زوردار ایک چیخ نے آ کے پکڑ لیا تھا۔ دوسری جگہوں پہ جیسے بیان ہوا ہے ان کو کیسے غرق کر دیا، ان کی جو ہے وہ زمین، گویا کہ ان کی بستیاں زمین سے اکھیڑی گئیں، اوپر لے جا کے الٹا کر کے زمین پہ انہیں پٹخا گیا، اور پھر بعد میں انہیں جو ہے وہ چیخ جو ہے وہ آئی تھی، اس طرح کر کے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کا اوپر نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اوپر پتھر برسائے، کنکریاں برسائیں، من سجیل، یعنی وہ جو کنکری والے پتھر جو تھے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اللہ نے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بصیرت والے ہوتے، متوسمین، تلاش کرتے ہیں، کوئی بصیرت سوچ و بچار کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، لوگوں یہ تو اس راستے پہ بستی ہے جو مین راستہ ہے، یہ بستی اس راہ پہ ہے جو عام گزرگاہ ہے، ابھی ایک دور میں جیسے اس دور میں ایک شام ہوتا تھا اور ایک یمن ہوتا تھا، تو اوپر یورپ ہوتا تھا، تو یہی ایک راستہ تھا آنے جانے کا، تو یہ اس راستے کے پاس ہی بستی ہے، کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے بھی۔ اسی طرح فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اصحاب الایکا بھی بڑے ظالم تھے، یہ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ یہ ایکا کا مطلب کیا ہے؟ درختوں والے، جھنڈ والی بستی جس میں بڑے بڑے درخت تھے۔ یہ اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان میں ہے۔ یہ قوم شعیب مدین کے علاقے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصحاب الایکا یہ بھی بڑے ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بھی ایک واضح راستے پہ ہیں، یہ قوم لوط کے بھی اور یہ دونوں جو ہیں وہ عام راستے پہ ہیں، مدین والے بھی اور وہ قوم سمود بھی، لوط علیہ السلام کی قوم بھی، وہ سارے کے سارے اسی مین راستے پہ ہیں۔ کیا یہ لوگ مکہ والے پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے فرمایا اسی طرح حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ حجر والے کون تھے؟ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، ان کی بستیوں کا نام جو ہے اصحاب حجر انہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ بستی بھی مدینہ اور تبوک کے درمیان میں تھی۔ صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب حجر نے بھی مرسلین کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دکھائی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ بھی اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا آمِنِينَ، یہ قوم صالح ایسے تھے جو پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ بڑی طاقتور قوم تھی۔ ان کے پرانے بنائے ہوئے گھر اگر آج جا کے دیکھے جائیں تو آج کل کا کوئی انجینئر اس طرح کے گھر نہیں بنا سکتا جیسے پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، انہیں بھی ایک چیخ نے، چنگاڑ نے آ کے صبح کا ٹائم پکڑ لیا تھا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، بنایا تھا، وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کے رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان کافروں سے اعراض کریں تو ایک بڑے اچھے انداز سے کریں، پس حسن اور خوبی کے اور اچھائی کے ساتھ ان سے جو ہے وہ درگزر کریں۔ آپ کی یہ بات نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، آپ ان سے اعراض کریں تو ایک اچھے انداز سے، برا بھلا کہہ کے نہیں۔ ایک داعی کو، ایک دعوت دینے والے کو یاد رکھ لیں، ایک اللہ کی طرف بلانے والے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ کافروں کو بھی بلا رہا ہے، منکرین کو بھی دعوت نہیں مان رہے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے پورے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے پیچھے ہٹنا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے وہی ہے سب سے بڑا پیدا کرنے والا، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے تیرا رب نے سب کچھ بنایا ہے، اس لیے اے نبی پریشان نہ ہو، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے تیرے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 ایسی آیات جو مثانی ہیں، جو بار بار پڑھے جانے والی آیات ہیں، ہم نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کیا ہوا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے سب کچھ بنایا ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کے اختیار میں سب کچھ ہے۔
اس لیے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو بہت بڑی چیز عطا کی ہے، سبع من المثانی، 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ بار بار پڑھے جانے والی ہیں، اور اس سے مراد سورت الفاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ کا نام سبع من المثانی بھی ہے، 7 ایسی آیات ہیں جو بار بار ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، اور وہ نماز سورت فاتحہ کو بولا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ سورت الفاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔ 7 ایسی آیات ہیں جو اللہ نے ایک بڑی چیز بنا کے، اے نبی آپ ان سے پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو بڑا ذخیرہ دیا ہوا ہے، بڑی چیز ادا کی، وہ کیا ہے؟ سبع من المثانی ہے، اور قرآن عظیم بھی ہے۔ اس قرآن عظیم کو بھی اس سورت کو بولا گیا ہے، وہ سورت قرآن عظیم ہی ہے۔ قرآن مجید میں وہ سورت سبع من المثانی بھی ہے، اور وہ سورت قرآن عظیم بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو سورت فاتحہ بھی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا یہ کلام قرآن مجید بھی عطا کیا ہے۔ اس لیے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے نا، تو آپ ان کافروں کے پیچھے اپنی نظریں نہ لگائیے گا۔ جو کچھ ان کے پاس دیا ہوا ہے، متعنا، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ان کی بیویاں، ازواج منہم، ان کی جو بیویاں آپ دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں بڑی بڑی خوبصورت بیویاں ہیں، یہ گورے ہیں، یہ فلاں کافر ہیں، یہ فلاں، فرمایا ان کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھو۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ یہاں اب ان پہ اوپر غم کھائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جو اللہ نے آپ کو کام دیا وہ پورا کرتے رہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اپنا پہلو جو ہے وہ نرم رکھیں، جھکا کے رکھیں، ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرتے رہیں، ان کافروں کی طرف مت دیکھیں، ان کے پاس بڑی جاگیریں ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں، فلاں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، فکر نہ کریں، آپ کے پاس سبع من المثانی ہے، قرآن عظیم ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ یہی کہتے رہیں میں ہوں واضح ڈرانے والا، ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تقسیم کرنے والے، ان تقسیم کرنے والوں پہ جو ہے وہ اتارا، یعنی انہوں نے نہیں مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عذاب نازل کیا تھا ان لوگوں پہ جو اللہ کی باتوں کو تقسیم کر لیتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی باتوں کو تقسیم کیا، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا۔ یہاں پہ عذاب لفظوں میں تو موجود نہیں ہے، لیکن مفہوم اس عذاب کا ہے، جیسے نازل کیا ہم نے مقتسمین، یعنی اللہ کے قرآن کو یا اپنے احکامات کو تقسیم کر لیا، کچھ کو مانا، کچھ کو نہ مانا، کچھ کے پیچھے چلے، کچھ کے پیچھے نہ چلے۔ فرمایا ان پہ اللہ نے عذاب جیسے نازل کیا تھا، تو اللہ نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا ہے۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن مجید کے ٹکڑے کیے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، یہ میرے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یا اس سے مراد پہلی کتابیں ہیں، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے یہاں پہ پھر فرمایا تیرے رب کی قسم، یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا میری قسم، بلکہ کہا تیرے رب کی قسم، نسبت بھی نبی کی طرف کر کے دی، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھنے والے ہیں، ان سب کی باز پرس ہوگی، کیوں ایسے، کس لیے، کیوں کیا۔
عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب سے پوچھنے والا ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے جاننے والوں کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوست و احباب کو بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید یہ، اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، اب آپ اس حکم کو کھل کے بیان کر دیجئے، فاصدع بما تؤمر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ سب مکہ والوں کو بلایا۔ یہ ایک انداز ہوتا تھا جب لوگوں کو کسی بڑی بات کی خبر دینا ہوتا تھا تو پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، مکہ والوں سے کہا، لوگوں اگر میں تمہیں بتا دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ قالوا ما جربنا علیک الا الصدق، کافروں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو سچائی ہمیشہ پایا ہے، آپ تو جھوٹ بولتی نہیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ پھر مان لو میری بات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کھل کر اعلان ہوا تھا اس آیت سورۃ حجر کی آیت نمبر 94 کے نازل ہونے کے بعد۔ اور مشرکین سے اعراض کر لیجئے، اس موقع پہ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا تھا، تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، تو اللہ نے سورۃ تبت نازل کر کے ابو لہب کی مذمت کی، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ تو اس موقع پہ یہ اس دور کی نازل کردہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، کھل کے بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی، ہم ان کا انجام کر دیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرے ساتھ معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ جو ہے ذرا تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، یہ آگے سے میری بات کیوں نہیں مانتے، جب ان کو میں سچ بتاتا ہوں تو یہ میری بات کیوں نہیں مانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ کیا کریں، کیا آپ ان کی بات تو آپ کے بات نہیں مان رہے تو آپ ان کو لڑائی کر دیں؟ نہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے، رب کے آگے سجدہ کرنے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اچھا، یہاں پہ کسی نے ایک حکمت نکالی ہے، ایک بات نکالی ہے۔ بعض دفعہ خامد اور بیوی میں سے خامد بات کہتا ہے بیوی نہیں مانتی، بیوی کہتی بات خامد نہیں مانتا، یا خامد چاہتا اور ہوتا ہے، بیوی کی اور چاہت ہوتی ہے، بیوی جو ہے وہ چاہت اور رکھتی، خامد اور چاہت رکھتا ہے۔ اب اس کو ٹوک بھی نہیں سکتے ہیں تو دل میں دل کڑتا ہے، میں اس کو یہ کہتی ہوں یہ پھر بھی یوں کر رہا ہے، یا میں اس کو یہ کہتا ہوں پھر بھی یوں کرتی ہے۔ تو کسی نے ایک حکمت سی نکالی ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو نتیجتاً آپ لڑائی کریں۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، حمد و ثنا کریں اور نمازیں پڑھیں، دیکھیں اللہ اس کو سیدھا کر دے گا۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، تو معاملات سیدھے نہیں ہوتے، نوٹ کریں اس بات کو۔ جب آپ کہیں گے مجھے اس نے ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، تو معاملات سیدھے نہیں ہوتے، زندگی نہیں چلتی ایسے، زندگی چلتی ہے درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے۔ معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر چھوٹا بن جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جب درخت پہ پھل لگتا ہے نا تو وہ نیچے جھک جاتا ہے، وہ اکڑ کے پھلوں کو اوپر نہیں کرتا، وہ نیچے جھک جاتا ہے۔
انسان جب بڑا بنتا ہے نا تو وہ نیچے ہو کر بڑا اوپر ہوتا ہے، اور جب انسان اکڑتا ہے نا میں بڑا ہوں، کون ہوتی ہے مجھے یہ تو کہنے والی، کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا، تو معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی تسبیح بیان کرے، حمد بیان کرے، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ وبحمدی، صبح و شام 100 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صبح اور شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدی۔ کتنی بڑی فضیلت دی، کتنا بڑا اجر دیا، صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو رب معاف فرما دے گا۔ چھوٹا سا کام، اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ کہنے میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، یا کوئی آہستہ بھی پڑھ لے تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اور لوگوں پہ افسوس ہے، موبائل پہ بیٹھتے بیٹھتے ایک کلپ 10 منٹ کا دیکھ لیں، 5 منٹ کا دیکھتے ہیں تو ان کو تو وہ پرواہ ہی نہیں ہوتی، جیسے ٹائم گزرا ہی نہیں ہے، جیسے کوئی ٹائم ویسٹ ہو ہی نہیں رہا۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 2 سیکنڈ لگتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے میں، تو گویا کہ 1 منٹ میں کتنی 30 بار ہو گیا، اگلے منٹ میں 30 بار ہو گیا، اگلے منٹ میں 30 بار ہو گیا، 4 منٹ لگ جائیں گے، میکسیمم 5 منٹ لگ جائیں گے۔ فضیلت کتنی ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی نماز پڑھیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد یہ نہیں ہے ایسے لوگ پیدا اچھا جی مجھے تو رب پہ یقین آ گیا اس لیے میری عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ عبادت کی چھوٹ تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی ہے، اس لیے یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہاں یہ نصیحتیں اللہ کی طرف سے جو اس صورت میں کی گئی ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔